بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تباہی کا اصل سبب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا ایک مختصر جواب ہے کہ اگر کسی نوکر کو آپ تنہا دے کے پا رہے ہیں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجا لائے، آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے آگے نہ بڑھے۔ نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر آفس میں جاب کرتے ہیں اور کوئی آپ کا متحد ہو کر آپ کے نیچے کام کر رہا ہے تو اس کا کیا فرض ہوگا؟ افسری کی ہوا میں نہ رہے، اپنے کام سے کام رکھے۔ اگر آپ کسی جائیداد کے مالک ہیں تو اس جائیداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ اس میں آپ کی مرضی چلے، جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ ہل سکے۔ آپ اگر کوئی بادشاہ مسلط ہو جائے اور تمام قومیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ آپ سیدھی طرح عوام بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی ذرا بھی نافرمانی نہ کریں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے، اور باغی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ان مثالوں سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا؟ قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ بنانے والے کی مرضی پر چلیں۔ آپ کو وہ مال پار رہا ہے، اس کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں کہ آپ اس کے نوکر ہیں۔ آپ کا اور اس ساری دنیا کا افسر وہ ہے۔ اس کی افسری میں آپ کی حیثیت صرف کام کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین اور آسمان سب اس کی جائیداد ہیں۔ اس جائیداد میں اس کی مرضی چلے گی اور چلنی چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو موقع کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے اوپر زور پر قائم ہے۔ زمین و آسمان کے سارے محکمے اس کے قبضے میں ہیں۔ آپ خود چاہیں راضی ہوں یا ناراض ہوں، بہرحال اس کی عوام ہے۔ آپ کی اور کسی انسان کی، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا، کوئی دوسری حیثیت نہیں کہ عوام ہی ہے۔ اس کا قانون اس سلطنت میں قائم ہے اور اس کا حکم ہے۔ عوام میں کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہے۔ کسی بھی قسم کی سلطنت کے کسی بھی چھوٹے سے محکمے میں نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ اسمبلی کسی جگہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا اختیار صرف اور صرف پاک رب کا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ ذرا بھی اختیار نہیں کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون میں ذرا سی بھی مداخلت کرے۔ ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس خدا کی اطاعت کریں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی مثال یہ ہے کہ اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرنا اور اصلی حکمران سے منہ موڑ کر جھوٹے موٹھے کی حکومتوں کو حکم ماننا، یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ اور خود بادشاہی کے اختیار کا دعویٰ کرنا یا کسی قسم کا کسی اور کا دعویٰ کیا گیا قبول کرنا، یہ سب کے سب بغاوت کے حکم میں آتے ہیں۔ اور بغاوت کی سزا کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔